अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट में खुश आमदीद। गुज़िश्ता दिन पहले जिन कैंडिडेट्स ने पैरा कोर्स में ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फिजिकल टेस्ट दिए थे और उनमें क्वालिफाइड भी हुए थे, अब उनको दोबारा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया और मैसेज भी किए हैं कि आप पीपीएससी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर लें। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका जो पुराना टेस्ट दिया हुआ है आपने, वो सारा ज़ाया हो जाएगा। आपको आइंदा रोल नंबर स्लिप का अजरा नहीं किया जाएगा। तो अभी आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह पीपीएससी की वेबसाइट से किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है कंप्लीट बताया जाएगा। आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के आइंदा जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बना के अपने चैनल पे अपलोड करते हैं वो आपको हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहे। जी, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली जो अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में वेबसाइट को सॉरी गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और सिंपली इसमें आपने लिखना है ppscgop.pk। ये लिखने के बाद आपने जिस तरह सर्च करना है आपके सामने सबसे पहले वाली ये वेबसाइट ओपन होके इस तरह इसका इंटरफेस आ जाएगा। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पे गूगल क्रोम में ये सर्च करके इस वेबसाइट से आप ये जो आपको लिंक दिया होगा आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो मैंने आपको नोटिफिकेशन ये ओपन करके दिखाया है, ये आपको इस तरह मैसेज भी आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें भी उन्होंने ये लिंक दिया होगा ppsc.gop.pk/para.aspx। ठीक है, ये पूरा लिंक जो है ये अगर आप गूगल क्रोम पे लिखेंगे या इसी पे क्लिक कर देंगे, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है आपको जो मैसेज आया है, तो भी आप डायरेक्ट जो है उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो अभी अगर आपको वो मैसेज नहीं आया तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस तरह करना है कि पीपीएससी की वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना जिस तरह के मैंने अभी आपको पहले तरीका बताया है। तो जब ये ओपन हो जाए आपने ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा इसका। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ सर्जियंट एंड सर्जियंट ड्राइवर पैरा। तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का है वो आपके सामने इस तरह आ जाएगा। तो इस पे ये जो लिंक बना हुआ है आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करना है आपके सामने ये जो है इनकी एक विंडो ओपन होगी। आपने आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस, इस पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने काफ़ी सारी जो पोस्ट अनाउंस हुई हैं दोबारा, मतलब जिस पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वो आपके सामने आ जाएंगी। आपने सिंपली यहाँ पे जो है इस पे क्लिक करके इसको ऑल पे सेट करना है। तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, आप सर्जियन ड्राइवर पे किया है या खाली सर्जियन कांस्टेबल पे किया है, उस हिसाब से आपने अपनी डिवीजन को सिलेक्ट करना है। जिस तरह की अब हमारी जो डिवीजन है वो फैसलाबाद है, लेकिन हमने सर्जियंट कांस्ट जो सर्जियंट ड्राइवर है उस पे अप्लाई किया था, उसका पहले टेस्ट दिया था हमने सर्जियंट ड्राइवर का फैसलाबाद रीजन में। तो अब हम जो है इस यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ये जो आपके सामने सर्च बार बना हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सर्जियंट ड्राइवर, तो उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे जो है इनके रीजन आ जाएंगे सर्जियन ड्राइवर के। तो हमारा फैसलाबाद है, हम फैसलाबाद जो है वो नीचे से सर्च कर लेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करके एक को चेक करते जाएंगे। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है सर्जियन ड्राइवर फैसलाबाद। आपने सिंपली जो जो भी आपका होगा, मैं तो ये इस पे इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारा कैंडिडेट है उसने इसमें टेस्ट दिया था, तो आपका जो भी होगा आपने सिंपली उसको तलाश करके उसके ऊपर क्लिक कर देना है जैसा कि हम इस पे क्लिक कर रहे हैं। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने मज़ीद इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो बुक्स बना हुआ है इसको आपने चेक लगा देना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर, तो CNIC नंबर आपने विदाउट डैशेस ऊपर लिखना है, डैशेस बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी। और नीचे भी आपने दोबारा से वही CNIC नंबर लिख देना है, डैशेस आपने नहीं डालनी। तो ये लिख के आपने सिंपली यहाँ साइड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो प्रोसीड का बटन है फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप नेक्स्ट मूव हो जाए। तो जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपसे दोबारा ईमेल और फ़ोन नंबर पूछा जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी ईमेल टाइप कर देनी है और नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। 0300 के बाद जो दो डिजिट्स आते हैं आपने उसे इस बुक्स में लिखना है। उसके बाद के जो डिजिट्स हैं वो आपने आगे वाले बुक्स में लिख के सिंपली प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना। प्रोसीड करने के बाद आपने यहाँ पे दोबारा अपना ये जो आपने ईमेल और फ़ोन नंबर दिया है आपने इसे वेरीफाई कर लेना है। अगर यही है आपका ईमेल और फ़ोन नंबर ये ठीक है तो आपने सिंपली वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट मूव, तो यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं तो उसके के हिसाब से आपने सेलेक्ट करते जाना है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने चूज़ कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो।
تو یہ چوز کرنے کے بعد آپ نے آر یو گورنمنٹ امپلائی، اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو یس کر لیں گے، وہ ثبوت دے دیں گے مزید، ورنہ آپ نو پہ کلک رہنے دیں گے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے نیچے بتانا ہے کہ ڈو یو کلیم ٹو بی آ اسپیشل پرسن، اگر آپ اسپیشل پرسن ہے تو یس کر دیں ورنہ اسے نو کر دیں۔ تو اس کے بعد آپ نے نیچے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آر یو ریٹائرڈ ریلیز آرمڈ فورسز پرسن، تو اگر ٹھیک یس ہے تو یس، ورنہ نو کے کلک رہنے دیں۔ تو یہ ساری چیزیں فل کرنی ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے سمپلی پروسیڈ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ تو پروسیڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا اپلیکینٹ نیم لکھنا ہوتا ہے، یہاں پہ اپلیکینٹ نیم لکھیں گے تو یہاں پہ اپنا ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے آپ، یعنی کہ جس ریلیجن سے، جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے، تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا جو ہے نیم آف ریلیجن لکھنا ہوتا ہے، اگر آپ اسپیسیفائی نہیں کر تو اوپر لسٹ ہے، آپ اپنا جو اسلام ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد نیچے اپنا سی این آئی سی ایشو ڈیٹ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، جیسا کہ آپ نے ڈیٹ آف برتھ کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے سی این آئی سی کی ایکسپائری ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، یہاں پہ کلک کر کے۔ اس کے بعد اپنا پوسٹل ایڈریس آپ نے ادھر لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد فون نمبر آپ نے اپنا ادھر لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ لکھنے کے بعد آپ کی ای میل اور فون نمبر نیچے آلریڈی شو بھی ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہم بلر کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اپنا فادر نیم آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد فادر آکوپیشن آپ نے ادھر بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے فادر کیا کام کرتے ہیں۔ تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے اسکرول ڈاؤن، تو یہاں پہ اپنا ڈومیسائل کی ایشو ڈیٹ آپ نے بتانی ہوتی ہے، کہ جو عام طور پہ ڈومیسائل کے ٹاپ پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ نے سمپلی یہاں پہ ایڈ کر دینی ہے۔ تو میریٹل سٹیٹس آپ نے ادھر بتانا ہے کہ آپ میرڈ ہیں یا سنگل ہیں۔ اس کے بعد کنوکٹڈ بائی کورٹ مارشل، یہاں پہ آپ عام طور پہ نو رہنے دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پہ کوئی مقدمہ چلا ہوتا ہے زندگی میں کبھی تو آپ یہاں پہ یس کرتے ہیں، ورنہ آپ نو پہ کلک رہنے دیں۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ڈو یو ہیو اینی ریلیٹیو ورکنگ، اگر آپ کا کوئی ورکر جو سوری آپ کا کوئی ریلیٹیو، آپ کا رشتہ دار اگر پی پی ایس سی میں کام کرتا ہے، کوئی ملازم ہے، تو آپ یہاں پہ یس کر دیں گے، ورنہ آپ یہاں پہ کلک کر کے نو رہنے دیں۔ اس کے بعد یہ آپ کے کام کا نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے بالکل، ان پہ اسٹیرک نہیں بنے ہوئے، آپ یہاں اس پہ کچھ بھی نہ کریں، آپ نیچے اسکرول ڈاؤن کر۔ تو یہ چونکہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان کی انفارمیشن بتانے والی ہوتی ہے، تو آپ کے یہ کام کی نہیں ہے، آپ اسے بالکل جو ہے چھیڑے نہ۔ اور یہ نیچے آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ نمبر آف چانسز اویلیبل فار دس پوسٹ، یعنی کہ پی پی ایس سی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک سیٹ میں، ایک محکمے میں، اسپیسیفک محکمے میں کسی بھی اسپیسیفک سیٹ پہ آپ پوری زندگی میں 3 مرتبہ اپلائی کر کے ٹیسٹ دے سکتے ہیں، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس پوسٹ پہ کتنی بار اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ پہلی بار اپلائی کر رہے ہیں تو آپ سمپلی یہاں پہ وہ ان کے نمبر لکھے ہوں گے 1 2 3 4، وہ آپ سلیکٹ کر دیں گے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے نیچے اپنا ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، کہ جو آپ کا جو نزدیک ترین ٹیسٹ سینٹر ہو وہ آپ یہاں سے چوز کر کے سمپلی آپ نے سیو انفارمیشن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو وہ ڈیٹا سیو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پروسیڈ کرنا ہے، اور پروسیڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اپنی پک اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد سی این آئی سی کی فرنٹ پک وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ جو سائز ہے اس کا وہ 60 کے بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ پک اپلوڈ نہیں ہوں گی۔ تو یہ جب آپ کر چکے ہوں گے اس کے بعد پھر آپ نے اپنا یہاں پہ ایجوکیشن ریکارڈ وہ ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ایڈ کرنے کے لیے پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہ پہلے آپ دونوں چیزیں یہاں پہ جو ہے کرنے کے بعد پھر آپ نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے، پھر اپنی کوالیفیکیشن ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو 2 چیزیں نیچے لکھی ہوئی ہیں، سروس ریکارڈ اور یہ جو ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز، یہ ضروری نہیں ہے، یہ آپ سمپلی ناٹ اپلیکیبل پہ کلک کر کے اسے فنش کر سکتے ہیں یہاں۔ تو جیسے آپ نے ایجوکیشن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے ایڈ والے پہ، آپ یہاں پہ ڈائریکٹ موو ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے یہاں پہ اپنی میٹرک، انٹر، بی اے، بی ایس سی جو بھی آپ نے کیا ہوتا ہے اس کی آپ نے 1 by 1 ساری ڈگریز ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم نے میٹرک کی ڈگری ایڈ کر لی ہے، اب ہم انٹرمیڈیٹ کی کرنے جا رہے ہیں۔ تو میٹرک کی کرنے کے لیے آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہوتا ہے، یہ جو آپ کے سامنے نیم آف سرٹیفکیٹ ڈگری کا سیکشن بنا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے میٹرک کی ڈگری آ جائے گی۔ جب میٹرک کی کر لیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ پھر آپ دوبارہ کلک کریں گے تو انٹر کی ایڈ آ جائے گی۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا بورڈ یونیورسٹی سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جس بورڈ سے آپ نے وہ ڈگری حاصل کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اگر یہ مطلب اس سیکشن میں آپ کی یونیورسٹی یا بورڈ شامل نہیں ہے تو آپ نے سمپلی یہاں پہ خود ٹائپ کر کے لکھ دینا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے میجر سبجیکٹس ادھر کرنے ہوتے ہیں، اگر آپ نے آرٹس کے ساتھ کی ہے یا سائنس کے ساتھ کی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے۔ تو رزلٹ ڈکلیئرڈ آن، آپ نے جو رزلٹ کارڈ کے اینڈ پہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے وہ یہاں پہ لکھ دینی ہے، جس ڈیٹ کو آپ کا رزلٹ آیا ہے۔ تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایگزامینیشن ٹائپ اینول سلیکٹ کرنی دینی ہے۔ یہاں پہ پھر آپ نے مارکس اوبٹین لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے حاصل کردہ نمبر کتنے ہیں اور ٹوٹل مارکس کتنے ہیں۔
تو یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈویژن جو ہے وہ فرسٹ بن رہی ہے، سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے، وہ ہے ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ کے آپ نے ایڈ اینڈ ادر ایجوکیشن کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، تو آپ کی یہ ڈائریکٹ جو آپ نے کی ہوگی میٹرک کی ایڈ، وہ یہاں پہ ایک لسٹ کی صورت، تو جو آپ نے اپنی میٹرک کی ڈگری ایڈ کی ہوگی وہ یہاں پہ ایک لسٹ کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے میٹرک ہی ایڈ کر لی ہے۔ اب آپ نے دوبارہ یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے انٹر کی ڈگری سلیکٹ کرنی ہے، انٹرمیڈیٹ لکھا ہوگا وہ آپ نے چوز کر لینا، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا بورڈ سلیکٹ کر لینا، جو بورڈ آپ نے جس بورڈ سے وہ ڈگری حاصل کی ہے انٹرمیڈیٹ کی۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے میجر سبجیکٹس لکھنے ہوتے ہیں، جس سبجیکٹ جو آپ کے ضروری سبجیکٹس تھے، جس طرح کی آرٹس یا سائنس، تو یہ آپ نے یہاں پہ خود لکھ دینے ہیں، ٹائپ کر دینے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے رزلٹ ڈکلیئرڈ آن لکھنا ہوتا ہے، جو رزلٹ کارڈ کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہی آپ نے انفارمیشن بتاتے جانا ہے جو آپ نے میٹرک کی جہاں جہاں لکھی تھی، اسی طرح آپ نے انٹرمیڈیٹ کی یہاں پہ انفارمیشن دینی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے ایڈ اینڈ ادر انفارمیشن پہ ایجوکیشن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کی یہ ڈگری بھی ایڈ ہو کے یہاں پہ آ جائے گی۔ جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے میٹرک اور انٹر دونوں کی ڈگریز ایڈ کر لی ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن آپ نے جو ایڈ کی ہے وہ آپ کو یہاں پہ ایک لسٹ کی صورت میں شو ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کو یعنی کہ ایڈ کرتے وقت کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو پھر آپ یہاں پہ سلیکٹ پہ کلک کر کے آپ اسے مزید ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ کریکشن کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ آپ نے بالکل ٹھیک ایڈ کی ہے، پھر آپ جو ہے یہاں پہ نیچے اسکرول ڈاؤن کر کے ویریفائی دا ایجوکیشن یہاں پہ کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کی ایجوکیشن ویریفائڈ ہو جائے گی۔ پھر آپ نے سیو انفارمیشن کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے دوبارہ نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، تو آپ کا یہ ڈیٹا اگین شو ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ ریکارڈ ایڈ کر لیا ہے، وہ ڈیٹا سیوڈ سکسیسفلی آ رہا ہے۔ اب آپ نے اپنی جو سروس ریکارڈ ہے وہ اگر آپ کا کوئی ہے تو وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ناٹ اپلیکیبل پہ کلک کر دیں۔ تو یہ کلک کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہاں پہ ناٹ اپلیکیبل پہ ہی کلک کر دینا ہے، تو یہ ڈیٹا بھی آپ کا جو ہے مطلب فنش ہو جائے گا یہاں سے۔ تو جب یہ آپ کی ساری انفارمیشن آپ نے سیو کر لیں گے تو پھر آپ نے اینڈ پہ آ کے یہاں پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ایک باکس بنا ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو سبمٹ اپلیکیشن کے بٹن پہ پھر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے آپ سبمٹ اپلیکیشن کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے مزید اس طرح کی انفارمیشن شو ہو جائے گی۔ آپ نے یہاں پہ چیک لگانا ہے، اس باکس کو چیک لگانا ہے، پھر آپ نے یہاں پہ سیم اینڈ پہ آپ نے سبمٹ اپلیکیشن کے بٹن پہ جیسے ہی کلک کرنا ہے آپ کا اپلائی ڈن ہو جائے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ یور اپلیکیشن ہیز بین سبمٹڈ سکسیسفلی، اور آپ کو آپ کی جو آپ ای میل آپ نے دی تھی یا فون نمبر دیا تھا اس پہ میسیجز بھی چلیں گے ہوں گے اور میل وغیرہ چلی گئی ہوگی کہ آپ کا اپلائی کنفرم ہو گیا ہے، ڈن ہو گیا ہے۔ اب آپ کو جب سلپ آئے گی تو آپ کی بھی سلپ ساتھ ہی آ جائے گی۔ اگر آپ یہ آن لائن سارا پروسیس نہیں کرتے جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے تو پھر آپ کا جو فزیکل ٹیسٹ دیا ہوا ہے وہ بیکار ہوگا، آپ کو کوئی انفارمیشن یعنی کہ کوئی بھی آپ کی سلپ جو ہے اس کا اجرا نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بنا کے ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی لگاتے رہتے ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا نمبر بھی سیو کر لیں اور ہمیں میسج کر دیں، اس طرح آپ کو اسٹیٹس شو ہوتے جائیں گے، اس پہ جو بھی اپڈیٹس لگاتے ہیں وہ آپ کو شو ہوتی جائیں گی، اور مزید آپ کو یوٹیوب پہ بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔